الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا تیسرا روزہ ہو چکا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، قیامت کے قریب وقت میں سے برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، اور ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے وقت گزر رہا ہے، چونکہ ایک جمعہ گزرتا نہیں دوسرا جمعہ سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان گزرا نہیں تھا، دوسرا رمضان آ گیا، لیکن حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہے میرا وہ امتی جس نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر لی، اور اس کے ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھ کر اپنے پروردگار عالم کو راضی کر لیا۔ اس مہینے میں دو عبادتیں اہم ہیں، دو عبادتیں خاص ہیں۔ نمبر ایک روزہ، جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور ایسا نہیں کہ تم شان والے نبی کے شان والے امتی ہو اس لیے تم پر روزے فرض کیے ہیں، بلکہ اللہ فرماتے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں پر روزے فرض کیے تھے۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے، تمہاری زندگی میں اللہ کا خوف ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ بہت سے کام ایسے تھے جو رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ جائز تھے، جیسے کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، رمضان میں روزے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کاموں کو ناجائز کر دیا۔ اور آگے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ کو ہم سے محبت ہے، اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہم اللہ کا کھانا نہیں کھاتے، اللہ کا پانی نہیں پیتے تو اللہ کے خزانے میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، اور ہم اللہ کی جتنی بھی نعمتوں کو استعمال کر لیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے خزانے گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہیں۔ لیکن اللہ پاک ہمیں سمجھاتے ہیں، میرے بندوں کبھی کبھی تم اپنے بندوں کا احساس بھی اپنے دل میں پیدا کر لو کہ تم اچھی اچھی نعمتیں کھاتے ہو، رمضان کے علاوہ میں بہت سے تمہارے پڑوسی بھوکے بھی ہوتے ہیں، ان کی بھوک کا بھی تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے، ایام معدودات، اللہ فرماتے میرے بندو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے 6 مہینے کے تم پر روزے فرض کیے ہیں، میں نے سال کے تم پر روزے فرض کیے 3 مہینے کے، بلکہ کچھ چند گنے چنے دن۔ دیکھو باقی تاریخوں کو کوئی نہیں گنتا، لیکن رمضان کی تاریخ کو ہر کوئی گنتا ہے۔ آج پہلا روزہ، آج دوسرا روزہ، آج تیسرا روزہ، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے جو چیز گنی جاتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی بلکہ وہ کم ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، ان اللہ فرض صیام رمضان، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے روزوں کو فرض کیے، لیکن بہت سے لوگ روزے کو بھی معمولی سمجھتے ہیں، روزہ رکھا نہ رکھا بہت سے ہم نے دیکھے ہیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے نہیں، اور نہ رکھنے پر بھی اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں روزے سے نہیں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جس قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس قوم کو ذلیل کرنے کا، جس قوم کو برباد کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ قوم رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے آسمانوں کا سفر کروایا، 7 جنتوں کا سفر کروایا، آپ نے جنت اور جہنم کے نظارے دیکھے۔ معراج کے سفر میں اس وقت آپ کو امت کے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں جو سزائیں ہو رہی تھی وہ سزائیں بھی آپ کو بتلائی گئی۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اوندھے لٹکے ہوئے تھے، ان کے پیر اوپر کی طرف تھے، سر نیچے کی طرف تھے، اور ان کے سروں کو آگ جلا رہی تھی۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये कौन है? तो हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत जिब्रील ने जवाब दिया, मेरे महबूब ये आपकी उम्मत के रोज़ा न रखने वाले लोग हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ान मुबारक के रोज़े और महीने के 3 रोज़े रखना दिल के खोट और वसाविस को दूर कर देता है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको रोज़े रखने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। तो सबसे पहली इबादत इस महीने की रोज़ा है, जिसको हमेशा रखते रहना चाहिए। दूसरी इबादत तरावी है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वसनन्तु लकुम क़ियामा, तरावी को सुन्नत करार दिया। फमन सौमहु, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, व क़ौमहु, और रात की तरावियाँ पढ़ी, ईमानन व इहतिसाबन, ईमान होना शर्त है, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए, खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक उसको गुनाहों से ऐसा पाक और साफ फरमा देते हैं जैसा कि उसकी माँ ने उसे आज ही जना हो। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको तरावी की भी अहमियत नसीब फरमाए। और जैसे हमने शुरू में मस्जिदों को आबाद किया है, तरावी सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, 3-4 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरा का पूरा रमज़ान का पढ़ना सुन्नत है। आखिर एक हदीस आपके सामने जिक्र कर दूं, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो रमज़ान मुबारक की रातों में अल्लाह पाक आसमान के दरवाजे खोल देते हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता यहाँ तक कि रमज़ान का महीना मुकम्मल न हो जाए। फिर हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती रमज़ान की रातों में तरावी पढ़े, नमाज पढ़े। अब हर नमाज में सजदा होता है, सिर्फ जनाजे की नमाज में सजदा नहीं होता। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तरावी के हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसे 1500 नेकियां नसीब फरमाते हैं। क़ियाम का सवाब तो अल्लाह जाने, रुकू का सवाब तो अल्लाह जाने, जलसे का सवाब तो अल्लाह जाने, कायदे का सवाब तो अल्लाह जाने। सिर्फ हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां, तो 2 रकात में 4 सजदे 6000 नेकियां हो गई। फिर हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उस उम्मती के घर को अल्लाह पाक जन्नत में सुर्ख याकूत से बना देते, एक महल बना देते हैं। आज दुनिया में मालदार लोग घर बनाते हैं, किसी का घर का 1 दरवाज़ा, 2 दरवाज़ा, 3 दरवाज़ा, लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर की कैफियत को बयान फरमाते हुए, उसके 60,000 दरवाजे, यानी 60,000 दरवाजे, और हर दरवाजे के मुतालिक एक महल। फिर हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और रोज़ा रखने वाले के लिए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी सहरी से लेकर इफ्तार तक 70,000 फरिश्ते, यानी 70,000 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। हम सबका ये अकीदा, हम सबका ये ईमान कि कोई अल्लाह का नेक बंदा दुआ करे तो हमारे हक में दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो क्या मेरे भाइयों फरिश्तों की दुआ कबूल नहीं होगी? ज़रूर कबूल होगी। फिर हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती रात में या दिन में कोई भी नमाज पढ़े, चाहे अव्वाबीन पढ़े, चाश्त पढ़े, इशराक पढ़े, तहज्जुद पढ़े, हर नमाज में सजदा होता है। हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसे जन्नत में एक दरख्त, एक झाड़ नसीब फरमाएंगे, जिसके साए से आदमी गुजरेगा तो 500 साल का रास्ता होगा। अल्लाह हम सबको रोज़े रखने की भी तौफीक नसीब फरमाए, और तरावी की अहमियत को भी अल्लाह पाक हमारे दिलों में दाखिल फरमाए। हम शौक़ के साथ तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और शौक़ के साथ रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह, तो ज़रूर अल्लाह का कुर्बा हासिल होगा। अब रोज़ाना की तरह एक छोटी दुआ आज भी आपको बतला देता हूँ। उस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक हमारी बीवी, बच्चे, हमारी जान माल, हमारे ईमान के अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएगा। हयातुस सहाबा में मौजूद है, एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी को आकर कह दिया, अल्लाह के नबी, हर वक्त मुझे अपनी बीवी का टेंशन, अपने बच्चों का टेंशन, अपने कारोबार का टेंशन, अपनी ज़ात का टेंशन कि मेरे साथ कोई बुरा मामला न कर ले, मेरी बीवी बच्चे
بچوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ کر لے، اور ہر ایک کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت اللہ نے خود ڈالی ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا بتلائی، اس چھوٹی سی دعا کو پڑھنے کا صحابی نے اہتمام کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت اقدس سے ملاقات ہوئی، حضرت اقدس نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ ہر وقت تم اپنے معاملے میں، اپنے گھر والوں کے معاملے میں، اپنے کاروبار کے معاملے میں، اپنے بزنس کے معاملے میں پریشان رہتے تھے، اب کیا کیفیت ہے؟ صحابی نے قسم کھا کر فرما دیا، اللہ کے نبی میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ نے میرے سارے ٹینشن کو ختم فرما دیا اور مجھے سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرما دی۔ وہ دعا بہت آسان ہے، ایک ہی مرتبہ پڑھنے پر یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ، ہر ایک کو اتنا تو یاد ہے، بسم اللہ علی دینی۔ دیکھو صحابی نے تو اپنی جان مال اور اپنے نفس کے بارے میں بات کہی تھی، لیکن ہمارے نبی نے تو ایمان کی حفاظت کے بارے میں بھی، دین کی حفاظت کے بارے میں بھی بتلا دیا۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی، یعنی اپنی ذات کے لیے، دین اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی، اپنے بچوں کے لیے، و اہلی، اور اپنے گھر والوں کے لیے، و مالی۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ جب بھی ہم کئی سفر میں جا رہے ہو یا کوئی اور کام کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہو تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ چھوٹی سی دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لو، شام کو ایک مرتبہ پڑھ لو، نہ تمہاری ذات کے ساتھ کوئی برا معاملہ کر سکتا ہے، نہ تمہارے دین کو کوئی چھین سکتا ہے، نہ تمہاری بیوی بچوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تمہارے کاروبار کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اللہ ہم سب کو دعائیں مانگنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔